السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اگر ٹخنوں کے نیچے یعنی پیر کا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی رہتی ہے جسے ٹخنا کہا جاتا ہے، جو جہاں پر وضو کرتے ہیں تو جہاں تک دھونا ضروری رہتا ہے، وہ حصہ اگر کھلا رہے نماز میں یا بند رہے نماز میں تو نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم اور ضروری ویڈیو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ دراصل اس پہ ہم نے ایک کلپ بنائی تھی کہ کپڑے کو موڑنا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اب ساتھیوں کا سوال ہے کہ اگر اوپر سے ہم یعنی جہاں پینٹ کا حصہ رہتا ہے وہاں سے موڑ لیں ایسا، یا پھر جو ہے نیچے پائچی الٹا نہ موڑے اندر سے اس طرح موڑ لیں، تو کئی چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اس کو کور کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز آپ بنیادی طور پہ یاد رکھیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے، کیونکہ یہ متکبر گھمنڈی لوگوں کی علامت اور پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ٹخنوں کے نیچے تکبر کی وجہ سے کپڑا رکھتا ہے تو چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو، بہرحال وہ ایک حرام کام کر رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اور اگر تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہے تو چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں نہ ہو، بہرحال شریعت پھر بھی اسے ناپسند کرتی ہے، جسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ تو صرف یہ نمازوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے باہر بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ بات آتی ہے اب نماز میں وہ پائچے موڑنے کا۔ تو یاد رکھیے کہ جو پائجامہ آپ پہنتے ہیں، چاہے اس کو آپ نابھی کی طرف سے موڑیں ایسا کر کے یا ایسا کر کے، جیسا بھی موڑیں، یا پھر جو ہے نیچے سے آپ الٹا فولڈ کریں یا اندر سے فولڈ کریں، ہر طرح فولڈ کرنے سے اور موڑنے سے اور کپڑا گھریسنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دونوں الفاظ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کپڑا گھریسنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب چاہے اندر سے آپ گھریسیں اور چاہے اس طرح الٹا موڑیں۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس طرح گھریستے ہیں اندر کی طرف تو یہ گھریسنا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو الٹا فولڈ کرتے ہیں تو کپڑا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، چاہے اندر گھریس لیں، چاہے نابھی سے آپ گھریسیں الٹا یا سیدھا، یا نیچے سے الٹا موڑیں یا اندر سے موڑیں، کسی بھی طرح موڑنے سے نماز مکروہ تحریمی ادا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی ہے کہ گھریسنا اور موڑنا۔ اب آئی بات کہ بھائی کچھ ساتھی ایسے رہتے ہیں جن کے پائجامے لمبے رہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہونا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ میں ہو، اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت ناپسند کرتی ہے، پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کپڑا موڑنا، گھریسنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب ایک طرف مکروہ تحریمی ہے کہ کپڑا موڑ لیں یا گھریس لیں، اور ایک طرف مکروہ تنزیہی ہے کہ جو ہے کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے۔ دونوں طرف اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کپڑا تو ٹخنوں کے نیچے جائے گا جو مکروہ تنزیہی ہے، موڑ لیتے ہیں یا گھریس لیتے ہیں تو مکروہ تحریمی ہے۔ اب دونوں طرف مکروہ موجود ہے، لیکن ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دو مصیبتیں تمہارے سامنے جمع ہو جائیں، دو آفتیں، دو مصیبتیں جمع ہو جائیں، تو ان میں جو آسان ہو اسے اختیار کر لو اور جس میں شدت ہو اسے چھوڑ دو۔ مکروہ تحریمی میں زیادہ شدت ہے، اس لیے مکروہ تحریمی کو چھوڑا جائے گا، یعنی کپڑا نہ گھریسا جائے گا نہ اسے فولڈ کیا جائے گا۔ اور مکروہ تنزیہی میں کم شدت ہے تو اسے اختیار کر لیا جائے گا
اور اسی حالت میں پائجامے کو چھوڑ دیا جائے گا، اگرچہ ٹخنوں کے نیچے ہو، اسی حالت میں نماز ادا کی جائے گی۔ اور یہی صحیح طریقہ، اگر آپ نے فولڈ کیا اندر سے، باہر سے، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے بھی فولڈ کیا تو یا تو وہ گھریسنا کہلائے گا یا فولڈ کہنا کہلائے گا، اور دونوں صورتیں نماز میں یا جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اس طرح آپ نے کیا تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ لنگی بھی تو اس طرح موڑتے ہیں، تو دیکھیے کہ لنگی کے پہننے کا طریقہ ہی وہی ہے، اس لیے وہ عادت کے خلاف نہیں ہے، اور تمام فقہائے کرام، علماء کرام اس طرح لنگی اسی طرح پہنتے ہیں، اسی طرح موڑتے ہیں، اور اس کے پہننے کا طریقہ ہی وہی ہے، لہٰذا اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے لنگی گھسیڑ لی ہے یا موڑ لی ہے یا فولڈ کر لیا ہے، اس میں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اوپر سے جو لنگی کو باندھتے ہیں اور پھر اس طرح موڑتے ہیں تو اس کے باندھنے کا طریقہ ہی وہی ہے، اس لیے پائجامے میں اور لنگی میں فرق ہے۔ پائجامے کو اس طرح پہنا نہیں جاتا ہے موڑ ماڑ کے، جبکہ لنگی کو پہننے کا طریقہ ہی وہی ہے، اس لیے دونوں کو کمپیریزن میں آپ بالکل نہ لائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔